اور اسی خطبے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ اگر تمہیں دنیا میں رہنا پسند ہو تو ہم تمہاری خواہش کے مطابق دنیاوی زندگی میں اضافہ کر دیں، اور اگر ہمارے جوار رحمت میں آنا پسند ہو تو پھر تیاری کر لو۔ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے جوار رحمت میں تو ہو، لیکن دنیا کی زندگی میں کبھی آنسوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی آزمائشوں سے واسطہ پڑتا ہے، دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب ہمارے جوار رحمت میں آ جاؤ گے تو وہاں آنسو، دکھ اور آزمائشوں کا گزر نہیں کہ وہ دار الجزا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے اللہ کے جوار رحمت کو پسند کیا۔ دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت کو پسند کیا۔ صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ دیا، جیسے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن وہ روشن ضمیر پھر رو پڑا، اس دیگر کی آنکھوں میں پھر آنسو چھلک پڑے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد صحابہ جمع ہوئے اور کیا ابو بکر آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نہیں سمجھے، یہ جس کی بات ہو رہی ہے کوئی اور نہیں، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن پشاور کے دوستوں، میں کہا کرتا ہوں یہی ابو بکر صدیق جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے اور کنایت پر رو دیتا، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، آپ دیکھیے اس دن ابو بکر سے زیادہ کوئی مضبوط اور مستحکم نظر نہیں آتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تجزیہ فرماتے ہیں اگر اس روز ابو بکر صدیق مضبوط نہ ہوتا، سرت غم میں رحمت عالم کی جدائی کے غم میں امت مسلمہ کا جو حال تھا، اگر اس دن ابو بکر مضبوط نہ ہوتا تو معلوم نہیں اس امت کی گاڑی کس پٹری پہ ہوتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کے استحکام نے امت مسلمہ کو حوصلہ دیا۔ عالم یہ ہے کہ مدینہ کے در و دیوار اداس ہیں، سزائیں سوگوار ہیں، ہر طرف سے سسکیاں اور آہیں سنائی دیتی ہیں۔ حسنین کریمین کی آہیں تو دلوں کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے سبت علی مصائب اللہ انہا سبت علی الایام سرن لیا، میرے بابا کی موت نے مجھ پر جو صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان صدموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ ڈال دیا جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے، اندھیرے میں ڈوب جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اضطراب اور بے قراری کا یہ عالم ہے، غم کی شدت کا یہ عالم ہے کہ شمشیر بکس مدینہ کے گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، فرماتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان سے یہ جملہ آیا کہ ان محمد قد ماتا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکتے میں ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم اس وقفے میں ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا خدا نخواستہ ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پتہ چلا تو برستی ہوئی آنکھوں سے آئے۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، صدیق اکبر داخل ہوئے، وا نبیہ وا رسولہ وا صفیہ کہتے ہوئے، اے میرے پیارے نبی، میرے پیارے رسول، میرے دوست۔ وہ حادثہ ہو گیا نا جس کے تصور سے دل دھڑکتا تھا، وہ حادثہ ہو گیا نا جس کے تصور سے میں لرزتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ سفید چادر تنی ہوئی تھی،
ہے اجازت مجھے؟ پشاور کے بے زبانوں، اس تنی ہوئی چادر کی بھی بات عجیب ہے. جس دن حلیمہ آئی تھی میرے آقا بچپن میں سوئے ہوئے تھے نا، اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی تھی. جس دن دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی تھی، اور جس دن جا رہے ہیں اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی ہے. اور دونوں موقعوں پر امپریشن دیکھیے انسانیت کا. اگرچہ یہ جملے ابو بکر کی زبان سے نکل رہے، اگرچہ یہ جملے حلیمہ کی زبان سے نکل رہے، میں کہتا ہوں یہ انسانیت کا تبصرہ ہے، یہ کائنات کا تبصرہ ہے. حوازن کے قبیلے کی بادیہ نشین عورتیں جو بچوں کو ہر کام اٹھانے آیا کرتی تھی، ہاشمی خاندان کے بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو پالتی تھی تاکہ معاوضے میں ہمیں کچھ ملے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ کر حوازن کی کسی خاتون نے گود میں نہ لیا کہ یہ یتیم ہے، ہم اس کی پرورش کریں تو معاوضہ کس سے ملے گا. حلیمہ سب کے بعد آئی تھی، سوچا دیکھتے لوں. اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی، آمنہ سے پوچھا بہن میں نے سنا تیرا یتیم کسی کو پسند نہیں آیا. سیدہ آمنہ نے فرمایا نہیں، شاید میرا خیال ہے کہ کوئی میرے یتیم کو پسند نہیں آیا. حلیمہ قریب آئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور باریک چادر تنی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کپڑے کے باریک باریک سوراخوں سے حسن مصطفی کی تابانی میں حلیمہ کا استقبال کیا کہ تیرا ہی انتظار تھا. حلیمہ نے دیکھا اور دیکھتی چلی گئی، اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. اگرچہ ان تاثرات کو منظوم تو حسان بن ثابت نے بعد میں کیا، لیکن شاید حلیمہ نے اسی وقت کہہ دیا. اس نے شاعری نہیں کی، عشق ضرور تھا. کہ احسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء. تجھ سے زیادہ حسین تو آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. شادی فرماتے تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے اگر میں ہوتا نا اس دور میں تو حسان سے کہتا عینی کے بجائے عینن کہو. یہ نہ کہو کہ میری آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. یوں کیوں نہیں کہتے کہ دنیا کی کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. وہ احسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء. تجھ سے زیادہ جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. عبداللہ کے یتیم تجھے تو ہر نقص سے پاک بنایا بنانے والے نے، اور تیرا سراپا دیکھ کر تجھے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ تجھے تیرے خالق نے تیری مرضی کے مطابق بنا دیا.
باقی ساری کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا، جس طرح چاہا آسمان بلند کر دیا، جس طرح چاہا زمین کو پھیلا دیا، جس طرح چاہا دریاؤں سمندروں آبشاروں ندی نالوں کو بنا دیا، جس طرح چاہا ستاروں کی انجمن سجا دی، جس طرح چاہا چاند کو نمانیت عطا کی، جس طرح چاہا جنت کو بہاریں دے دی، جس طرح چاہا آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کو بنایا، ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا، کہ انک قد خلقت کما تشاء۔ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تیری تخلیق کا مرحلہ آیا تو تیرے بنانے والے نے پوچھا شاید تجھ سے میرے محبوب بتا تجھے کیسے سجاؤں، تجھے کیسے سنواروں، جس طرح تیرا ذوق چاہتا گیا اسی طرح دست قدرت تیرے نقش بناتا گیا۔ وہ ولادت کا منظر تھا، وہ ولادت کا منظر تھا۔ حسان ابن ثابت نے عربی میں کہا اور شادی نے فارسی میں کہا۔ پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے عرض کیا ہوگا، آج پھر میرا دل چاہتا ہے کہ ہزار صبح بہار از نگاہ چکدش، جنوب سایہ زلف سیاہ چکدش، سبق سبق گل نسریز اکثر رخ چمن چمن گل نسری زی اکثر رخری زد، سبق سبق گل خنداز راہمی چکدش۔ میرے محبوب ایک نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہزاروں بہاریں تشکیل پا جائیں۔ ترجمہ اپنے ذوق کے مطابق کروں گا، لفظی نہیں۔ میرا محبوب ایک نگاہ اٹھا کے دیکھے تو ہزاروں بہاریں تشکیل پا جائیں۔ میرے محبوب کی زلفوں کی مستی سے راتوں کی سیاہیاں معطر ہو جائیں۔ میرا محبوب جن راہوں سے گزرے گلشن مہکتے نظر آئیں۔ چمن چمن گل نسریز اکثر اخری زد، سبق سبق گل خنداز راہمی چکدش۔ بپیشگاہ جمالش جلال سربس جود، کہ خندائے کے تبسم کے جاہمی چکدش۔ میرے محبوب کے تبسم پہ شاہی وقار قربان جائے، میرے محبوب کی ایک مسکراہٹ پہ سکندرانہ جلال قربان جائے۔ بہرحال وہ ولادت کی بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ عائشہ میں قدم رکھا رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ سفید چادر تنی ہے، چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا صدیق اکبر نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما اور ایک جملہ ارشاد فرمایا طبت حیا و میتا، دنیا کے سارے حسین موت کے بعد حسین نہیں رہتے، موت سب حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے۔ میرے محبوب تو دنیا کا منفرد حسین ہے کہ موت بھی تیرے حسن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔
تو موت کے بعد بھی اتنا ہی حسین ہے جتنا زندگی میں حسین. پھر ارشاد فرمائے اللہ آپ پر کبھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر چادر تان دی. اتنے میں سارا مدینہ جمع ہو گیا یہ سننے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ ابو بکر کیا کہتا ہے. پھر آپ نے رضی اللہ یہ مجھے ہر مرتبہ کہنا پڑے گا. میرے لیے تو کوئی تکلف کی بات نہیں، میں تو کہتا رہوں گا، لیکن آپ کے لیے یہ شایع نشان نہیں. جب ایک مرتبہ کہہ دیا جائے اور اشارہ کر دیا جائے کسی اچھی بات کی طرف، پھر اسے بھولنا نہیں چاہیے، اسے اپنا لینا چاہیے. کچھ لوگ یہ اپنے ٹیلنٹ کی بات ہے نا جی. انڈیا میں ایک صوبہ ہے گجرات، وہاں کے مسلمانوں میں نے دیکھی ہے، ان میں ایک خوبی ہے. ان کے آباء و اجداد نے یہ طرز اپنایا کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے. آدم، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، یونس، انبیاء کے ناموں پر. جب میرا وہاں جانا ہوا سن 80، 81، 82 سے، تو میں نے ان سے کہا کہ اس دور کی بات تھی کہ آپ کے آباء و اجداد نے انبیاء علیہ السلام کے ناموں کی اشاعت کے لیے آپ کے نام انبیاء کے ناموں سے منسوب کیے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. لیکن اب یہ کام ہو چکا، اب آپ ایسا کریں کہ صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں. چند نام میں نے اس سلسلے میں انہیں گنوائے، اور بچیوں پر امہات المومنین اور بنات رسول کے ناموں پر نام رکھیں. آپ یقین فرمائیے کہ میری معلومات کے مطابق اس وقت تک ہزاروں بچوں اور بچیوں کے نام صحابہ کرام اور صحابیات اور امہات المومنین کے ناموں پر رکھے جا چکے ہیں، اور وہ رکھ رہے ہیں. بس ایک بات بتا دوں، انہیں بہت مخلص مسلمان ہیں گجرات کے مسلمان. ایک اور خوبی بھی میں بتاتا چلا جاؤں. اس وقت عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، شیخ محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغی جدوجہد کو سب سے زیادہ ان لوگوں نے سپورٹ کیا ہے. یورپ میں، افریقی ممالک میں، ادھر ایشیائی ممالک میں، جہاں کہیں میں گیا ہوں، سب سے زیادہ تبلیغی جماعت میں گجرات کے مسلمانوں کا کردار نظر آیا. اور جب دارالعلوم دیوبند سے کچھ علماء کرام یہاں گجرات میں آ گئے، شانور کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ بدر عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بس طریقہ کار میں کسی بات پر ذرا اختلاف ہو گیا انسانی نقطہ نظر سے، اور جب وہ یہاں گجرات آ گئے، اتنا بڑا ادارہ قائم کر دیا ان مسلمانوں نے، گجرات کے مسلمانوں نے، کہ اس وقت وہ بھی ایک دیوبند نظر آتا. اتنی عظیم یونیورسٹی بنا ڈالی ہے انہوں نے. جامعہ اسلامیہ دابیل بنایا، جامعہ حسینیہ راندیر بنایا، شیخ بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ جس کے فاؤنڈر ہیں. جامعہ اسلامیہ دابیل کے شانور کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فاؤنڈیشن رکھا، جس میں مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم بھی معلم رہے، متعلم رہے. شیخ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ متعلم رہے، پھر معلم رہے. جامعہ اسلامیہ دابیل کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور خوب خوب ترقی و فروغ عطا فرمائے. وہ بھی ایک طرح کا گویا ہندوستان میں دوسرا دارالعلوم دیوبند نظر آتا. میں نے اس کے جلسہ تقسیم اسناد میں پچھلے سال جب شرکت کی تھی، تو اس وقت دورہ حدیث کے طلباء کی تعداد 650 تھی.
اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے ان مسلمانوں پر کہ اگر ایک اچھی بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو بس پھر نوازش سے اسے پکڑ لیا، بار بار نہیں کہنا پڑا ان کو۔ تو یہ بات صرف ایک بات کہنے کے لیے میں نے تو بہت سی باتیں آپ کو بتا دی، پھر مجھے کہنا نہ پڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جمع ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شمشیر بکس ہیں اور یہ کہتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ ان محمد قد مات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں گردن اڑا دوں گا۔ ذرا دیکھیں آج کے دن ابو بکر کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو بکر کی بات حرف آخر ہے امت میں۔ مدینہ بھی جمع ہے، ان میں فاروق اعظم بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کو خطاب کیا، خطبہ مسنونہ پڑھا، فاروق اعظم کو قریب بلا لیا۔ ابن خطاب تعال ہنا، آپ ذرا قریب آئیے اور میرے سامنے بیٹھیے۔ فرمایا ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقا، زندہ لوگوں کی طرح ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقا۔ یہ جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں یہ گوشہ عافیت میں پہنچ گئے، وہ بھی بولے نا، ان سعادتوں میں سب شامل ہو جائیے نا میرے عزیز اور میرے بزرگ۔ ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقا، اللہ نے اپنے محبوب کو دنیاوی زندگی عطا فرمائی، جب تک چاہا دنیا میں زندہ رکھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیاوی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی مرضی پر خرچ کیا۔ 4 شعبے ذکر کیے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 4 اہداف ذکر کیے ہیں رحمت عالم کی حیات طیبہ کے۔ فرمایا حتی قام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اہداف پر اپنی زندگی گزار دی۔ دین کے قیام، اللہ کی بات کے اظہار میں، اعلاء کلمت اللہ میں، یعنی اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تعویذ فروشی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یاد رکھیں گے نا، یہ صرف ٹیپ ریکارڈنگ یاد رکھے گا، آپ بھی یاد رکھیے، کہیے جزاکم اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ، تبلیغ رسالت، اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین۔ اب یہ اقامت دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ دین کیا ہے؟
یہ پہلے بتاؤں یا خطبہ پورا کر لوں؟ خطبہ پورا کر لوں. ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه حتى قام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريقة فإن منكم الله ربه فهو حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة وإن كتاب الله بين أظهرنا هو نور وشفاء وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. حضرات صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم کی آیتیں پہلے سے نازل ہو چکی تھیں، لیکن آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ اس موضوعیت کے ساتھ ادا ہوئی کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے. آنکھیں بھی برستی ہیں اور صدیق اکبر کی آواز میں آواز ملا کر صحابہ رسول یہ آیتیں دہراتے جا رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ابن خطاب یہ حواس کھونے کا وقت نہیں، ہوش میں آنے کا وقت ہے، قدم ڈگمگانے کا وقت نہیں، استحکام کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. کیا کہا میں نے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ کون ہے؟ معبود. جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ معبود ہے. ہر پیدا ہونے والے کو ایک دن موت آئے گی، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی جو پیدا ہی نہیں ہوا. تو وہ کون ہے؟ وہ معبود ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود نہیں، معبود ہے. اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اس سے پہلے بھی اس دنیا میں آئے اور اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے. ہمارے محبوب نے بھی اپنا مشن پورا کر لیا، اب اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے. وہ تو دنیاوی زندگی میں بھی بتا رہے تھے کہ میں نے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند کر لیا ہے. تو اب ہم نے ان کی امانت کو سنبھالنا ہے، قرآن کو سنبھالنا ہے، سنتوں کی حفاظت کرنی ہے،
ان کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، انسانیت کی تعمیر کرنی ہے، ضلالت کے اندھیروں میں ہدایت کے چراغ روشن کرنے ہیں، شقاوت کو سعادت سے بدلنا ہے، عداوت کو اخوت سے بدلنا ہے۔ یہ رونے دھونے کا وقت نہیں، یہ تو سنبھلنے کا وقت ہے۔ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ۔ دیکھا اگر آپ ہوشیار ہوں تو ہماری غفلتوں کو بھی آپ دور کریں گے، ہماری کوتاہیوں کا ازالہ بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا۔ آپ کی بیداری ہمارے لیے بھی بڑی مفید اور ضروری ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کی ذمہ داری ان پہ ڈالی گئی تو مسلمانوں سے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اگر میں غلطی کروں تو کیا کرو گے؟ مسلمانوں نے کہا اصلاح کریں گے۔ فرمایا اگر ٹیڑھا چلوں تو کیا کرو گے؟ ایک بدو نے تلوار سیدھی کر کے فرمایا اس سے آپ کو سیدھا کریں گے۔ اس پر غضبناک نہیں ہوئے، قانون حرکت میں نہیں آیا کہ ایک اعرابی ایک بدوی امیر المومنین کے سامنے لبکشائی کی جرأت کرتا ہے۔ اللہ کے حضور شکر گزار ہوئے اور فرمایا رب العالمین تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں؟ تیری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ہم ٹیڑھا ہوں تو ہمیں سیدھا کر سکتے ہیں۔ آپ کی بیداری ہمارے لیے بھی بڑی مفید ہے۔ تو 4 آداب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے میں آئے ہیں۔ اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اقامت دین کیا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک اور خطبہ، قرآن کریم کا ایک اور ورق، سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ التسلیم، جو انہوں نے مصر کی جیل میں اپنے ہم سجن، اپنے قیدی نوجوانوں کے سامنے ارشاد فرمایا جنہوں نے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ یہ دونوں نوجوان بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش میں گرفتار ہوئے تھے۔ ایک بادشاہ کا ساتھی تھا اور ایک کک تھا، جی تباہی باورچی کھانا بنانے والا کک۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے اور زہر ملا دیا ہے کھانے میں۔ یہ جیل میں تھے، قید کے ایام گزار رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام موحد ہیں اور یہ دونوں مشرک ہیں، عقیدے میں فرق ہونے کی وجہ سے ذرا دوری رہتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے خواب دیکھے، وہ خواب اتنے خطرناک تھے کہ دونوں بے قرار ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ قال احدهما انی ارانی آصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ سیدنا یوسف علی قائدنا علیہ التسلیم کی خدمت میں دونوں نے عرض کیا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے روٹیاں لے کے جا رہا ہوں، پرندے نوچ رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں۔
نبئنا بتأویلہ، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ جناب یوسف نے فرمایا لا یأتیکما طعام ترزقان الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، تمہارے خوابوں کی تعبیر بتائی جائے گی، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا۔ لیکن چونکہ تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، فیوچر سے ہے، مستقبل سے ہے، اور آنے والے زمانے کے حالات انسان نہیں جانتے، رحمان جانتا ہے۔ کل کیا ہوگا کون جانتا ہے؟ جزاکم اللہ۔ کل کیا ہوگا کون جانتا ہے؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کی باتیں جاننے والا کون؟ لیکن تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آج سے نہیں کل سے ہے، اور جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں اور وہ ہوگی کل سے متعلق، مستقبل سے متعلق، تو کہیں تمہیں شرک کے جراثیم نہ لگ جائے اور یہ نہ محسوس کرو کہ اللہ بھی علم غیب رکھتا ہے اور اس کا نبی بھی عالم غیب ہوا کرتا ہے۔ نہ، عالم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں، میں جو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا وہ میرے علم غیب کے نتیجے میں نہیں ہوگی۔ ذالکما مما علمنی ربی، وہ میرے رب کا عطا کردہ علم ہے جو میں وہ اس کی روشنی میں تمہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے۔ جیسے اس دور کا فنکار کہتا ہے تعویذ بعد میں، نذرانہ پہلے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے۔ سوچا ان کو مطلب پڑ گیا ہے، مجھ سے غرض پڑ گئی ہے، اور انسان کی فطرت ہے جب اس کو مطلب ہو تو یہ بڑی توجہ سے بات سنتا ہے، چاہے الٹی سیدھی بات ہی کیوں نہ ہو، بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ اور جب اس کو غرض نہ ہو، مطلب نہ ہو، تو کام کی بات بھی نہیں سنتا، وقت نہیں ہے پھر کبھی، اب میں مصروف ہوں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہمارے لیڈر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے نہا رہے ہیں، اور ایک ایسے آدمی کی ان کو ضرورت ہو کہ جن کی یہ انتظار کر رہے ہیں۔ مثلا شاہ صاحب نے آنا تھا جلسوں کے لیے اور ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے وہاں سے فون کیا، یہ اس وقت غسل خانے میں نہا رہے ہیں۔ فون ان کے فرزند نے سنا، ہمارے عزیز استاد احمد نے، اور وہ چونکہ میں دور سے فون کر رہا تھا ملتان سے، اس نے پوچھا جی کون بول رہے ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے دور سے کہا اچھا شاہ صاحب ہیں، اب وہ تو غسل خانے میں ہیں۔ انہوں نے جب سن لیا نا کہ شاہ صاحب کا فون ہے تو وہیں سے کہیں گے بیٹا صاحب ابھی آتا ہوں، فون بند نہ کرنا۔ مطلب ہے نا کہ پتہ نہیں پھر رابطہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں اتنی مرتبہ فون کر چکا ہوں، یہ ملتے نہیں، اب ان کا فون آ گیا تو فون بند نہ کرنا، ابھی آتا ہوں، کہا کر باہر سے باہر آ گئے۔ لیکن اگر کسی کا انہوں نے قرضہ دینا ہے اور کسی قرض خواہ نے فون کر لیا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ اپنے بیٹے سے کہہ دیں بتا دو اب وہ دکان پر گئے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن میں اس بات کہہ رہا ہوں انسانی نفسیات کچھ اس قسم کے ہیں کہ جب اس کو غرض ہو، کسی سے مطلب ہو تو بہت بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا انہیں مجھ سے غرض پڑ گئی ہے، مطلب پڑ گیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا دینا چاہیے۔ اس وقت یہ بات بڑی توجہ سے سنیں ضروری، کیونکہ بڑے خطرناک خواب دیکھ لیے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تعبیر بات میں بتاؤں گا، پہلے اللہ کی توحید ان کے دل میں اتار دیں۔
انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اس بات میں فکر مند ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید سمجھائی جائے. ایک منظر مجھے بڑا یاد آتا ہے. امریکہ سے واپس آ رہا تھا میں, پیرس میں ہمارا جہاز اترا تو وہاں سے ہماری ایک جماعت سوار ہوئی, تبلیغی جماعت سوار ہوئی. سفر تو پہلے بھی ہم کر رہے تھے, لیکن جب جماعت سوار ہوئی تو اب سلسلہ یوں ہو گیا کہ ایک ایک سیٹ ایک مبلغ نے لے لی. جو سیٹ پر مسافر بیٹھے ہیں اگر اونگ رہے ہیں تو ذرا ان کو بیدار کیا, بھائی ذرا بات سنیے گا, کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ وہ بتاتا ہے جی میں نیو یارک سے آ رہا ہوں یا ٹورانٹو سے آ رہا ہوں یا کہاں سے آ رہا ہوں. اچھا کہاں تشریف لے جائیں گے؟ یہ جو بات شروع کی تو بعض مسافر جو ہوتے ہیں جب ہر مسافر تو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا, تیار نہیں ہوتا نا. آج میرا ایک عزیز آیا میرے پاس, ملاقات کے لیے بڑی عجیب بات کہی اس نے کہ انسان کو اپنے مشن میں مخلص ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بیمہ کمپنی کا کوئی ایجنٹ تھا, یہ جو بیمہ کمپنی چلاتے ہیں اس کا کوئی ایجنٹ تھا. تو وہ اس کے متعلق شہرت یہ تھی کہ یہ بڑا کامیاب ایجنٹ ہے, اس نے بہت زیادہ پالیسیاں بیچی ہیں اور سب سے زیادہ اس کو رسپانس ملا ہے. تو اس کا ایک کلیک, اس کا ایک, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تقریباً اس طرح مجھے یاد ہے, اس کے ساتھ کام کرنے والے کسی اس کے دوست نے کہا کہ تم لوگوں کو کیسے باہر کرتے ہو, کیسے پالیسیاں بیچتے ہو؟ وہ ٹاپ پہ تھا. اس نے کہا چاہو میرے ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے مائل کرتا ہوں. سارا ایگزامپل لے گیا وہ ایک آفس میں, اس کو وہاں جا کے آفس میں بیٹھا تو وہ